السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے وفاقی حکومت کا، پاکستان تحریک انصاف کا، جس سے عوام جو ہے وہ خوش ہے، ناخوش ہے، کیا سمجھ رہی ہے کہ جب یہ 5 سال مکمل ہوں گے تو کس جگہ پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف موجود ہوگی، اور خاص طور پہ جو مختلف پروجیکٹس پی ٹی آئی نے شروع کیے ہیں، جس میں میرا گھر میرا پاکستان بھی ہے، جس میں کامیاب نوجوان پروگرام بھی ہے، اور اس طرح بہت سارے پروجیکٹس ہیں. ان پروجیکٹس کے حوالے سے عوام میں کتنی پذیرائی ہے آج ہم جانیں گے. بہت ہی امپورٹنٹ مہمان آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے، تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حلیم عادل شیخ صاحب. آپ اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آفتاب جہانگیر صاحب. آپ کا بھی تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور آپ جو ہے نیشنل اسمبلی میں نمائندگی کرتے ہیں، ایم این اے ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں ریلیجس افیئر کے. آفتاب جہانگیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ریحان ہاشمی صاحب، سابق ایم این اے ہیں، سابق چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ معروف تجزیہ کار ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو حلیم عادل شیخ صاحب اور تمام مہمان، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے سامنے جو عوام موجود ہے، اور آپ خود جو ہے عوام کو پسند کرتے ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ہم ان کی جانب بڑھنا چاہیں گے کہ ان کے حکومت سے، خاص طور پہ وفاقی حکومت سے کیا سوالات ہیں. میرا ایک یہ سوال تھا آپ کے کہ انفلیشن کے جو حوالے سے ابھی مہنگائی کا ایک دور چل رہا ہے، تو اس کے اندر نوجوانوں کا اور خاص کر عوام کا کیا کردار ہو؟ جیسے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو حالات دن بدن ایسے بدتر ہوتے گئے کہ اسٹوڈنٹس ڈاکٹر بننے کا خواب رکھنے والے انزائٹی، ڈپریشن کے جو ہے وہ پیشنٹ بنتے گئے. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ سر ان کی وجہ ہے ایسی پالیسیز کہ جن کو ہم نے سرفیس سے جو ہے وہ امپروو کرنے کی کوشش کی، جبکہ نیچے کی ہماری جو کنسٹرکشن تھی وہ ریت کی دیوار کی برابر تھی. آپ بنیادی طور پر ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ سر ایم ڈی کیٹ جو ہے، ایگزیکٹلی سر ایم ڈی کیٹ کی ٹیسٹ سے لے کر آگے چل کے جو بھی میڈیکل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے چکے ہیں ان کے ساتھ آنے والی پرابلمس تک کے جو پاکستان یو این کا ممبر ہے، اور ٹوٹل 17 ایس ڈی جیز ہیں ہمارے، جس کے 160 پلس گولز ہیں. اگر دیکھا جائے جنرلی تو ایس ڈی جیز پہ ورک کرتے ہوئے ہمیں این جی اوز زیادہ دکھائی دیتے ہیں رادر دین گورنمنٹ. تو ایس ڈی جیز گورنمنٹ کی کس پرائیورٹی پہ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری گورنمنٹ جب آئی تو اس نے اتنے سارے پروجیکٹس اسٹارٹ کیے. ایس ڈی جیز یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول یونائٹڈ نیشنز کے، یہ حکومت کی کس پرائیورٹی پہ آتے ہیں؟ حکومت کی تو فرسٹ پرائیورٹی پہ آنے چاہیے، کیونکہ ہم سگنیٹری ہیں اور ہمیں اس کے اچیو کرنے ہیں. لیکن میں عوامی سطح پہ یا نوجوانوں کی سطح پہ جاننا چاہوں گا، کیا یونیورسٹیز میں، کالجز میں لوگ جانتے ہیں ایس ڈی جیز کے بارے میں جب آپ ان سے ذکر کرتی ہیں تو؟ بالکل ایس ڈی جیز کے بارے میں جانتے ہیں. اگر ہم یونیورسٹیز اور دوسری جگہوں پہ بھی دیکھیں تو ایس ڈی جیز کے اوپر بات ہوتی ہے، کام بھی ہوتا ہے، اور زیادہ تر این جی اوز وغیرہ ہی کر رہی ہوتی ہیں. ہمیں گورنمنٹ کا اتنا کردار نہیں نظر آتا. پی ٹی آئی آئی تھی تو یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ ہم پاکستان کو ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر بہت زیادہ آگے لے کر جائیں گے، لیکن ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دنیا جو ہے نا اس وقت میٹاورس کے اوپر جا چکی ہے، اور ہمارے یہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کرپٹو کو بین کرنا ہے یا جو ہے نا اس کو بین نہیں کرنا ہے. جو ابھی سچویشن ہے ہمارے پاکستان کی اس موجودہ گورنمنٹ میں، وہ مڈل جو فیملیز تھی وہ بھی اب لوور پہ آ گئی ہیں، اور لوور جو ہیں اور زیادہ نیچے چلی گئی ہیں. تو آپ بتائیں کہ یہ جو ابھی 5 سال پورے ہوں گے، تو آپ نے جو ہمیں خواب دکھائے تھے کہ یہ گورنمنٹ اتنی زیادہ آگے جائے گی پریویس گورنمنٹ سے، تو ابھی تک ہمیں کوئی جو ہے نا وہ پازیٹیو رسپانسز نظر نہیں آئے. چلیں جی، بہت زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے نوجوانوں کے لیے. انہوں نے جو بات کی اور کھل کے جو اظہار کیا. حلیم عادل شیخ صاحب، آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں، اور یہ لاسٹ میں بھی سوال جو تھا وہ ایک مہنگائی کے حوالے سے تھا، اور اس میں کے پی کے میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں بھی خود گورنمنٹ کے نمائندوں نے آپ لوگوں نے کہا کہ جناب مہنگائی چیلنج آیا، لیکن اس میں ایک نوجوان نے ایک اور بات دی کہ صرف تنقید کرے یا ہم کچھ رول اس میں پلے کر سکتے ہیں. دیکھیے، بہت شکریہ. ایک تو آپ نے بڑا اچھا، آج نوجوان بھی ہیں اور بہت سارے آڈینس آپ کے ہیں، اور گیسٹ بھی آپ کے بہت اچھے ہیں، اور بڑے کھل کے سوالات نوجوانوں نے کیے ہیں. تو میں آخری والے سوال سے، جو کہ سب کا سوال ہوتا ہے، ہر شخص، میرے گھر سے لے کے ہر شخص کا سوال ہے کہ پیٹرول 15 روپے مہنگا ہو گیا. اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیٹرول جیسا آئے گا ویسے آگے جائے گا. پیٹرول اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، دنیا جہان میں اس کے ریٹس ہوتے ہیں، اور کہیں دنیا میں سستا ہوتا ہے تو ہم سستا دیتے ہیں، دنیا میں مہنگا ہوتا ہے ہم مہنگا دیتے ہیں. جبکہ ہماری گورنمنٹ نے
اگر اس ریشو میں جس ریشو سے پہلے اس پہ ٹیکسز لیویز لگتی تھی اگر اس کو کنٹینیو کیا جاتا تو مزید مہنگا ہو سکتا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو حالات ہیں, جو مہنگائی کی بات کی, یہ پوسٹ کووڈ ایک سمجھے ایفیکٹس ہیں. جیسے زلزلے کے بعد, کسی سیلاب کے بعد, کسی طوفان کے بعد اس کے ایفیکٹس چل رہے ہوتے ہیں. تو کووڈ ایک بہت بڑی مصیبت ہے جو آئی, جو پاکستان میں بھی آئی. دنیا کی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی امریکہ میں وہ لوگ پریشان ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں تو فیسلٹیز بھی بہت ہیں. امریکہ میں پریشان ہے, یورپ میں پریشان ہے, تو سری لنکا میں بھی پریشان ہے, تو بنگلہ دیش میں بھی پریشان ہے, ہر طرف پریشانی ہے. تو کووڈ 2018 نومبر میں ہماری گورنمنٹ نے آ کے باضابطہ کام شروع کیا. 19 میں یہ مصیبت آ گئی, اور آپ دیکھیے کہ اس کو ہینڈلنگ کیسی کی گئی. ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھ لیجئے, انڈیا میں جس انداز سے اس کو مس ہینڈل کیا گیا, اور جو اس وہاں کا آپ نے حال دیکھا, اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور کچھ ویژنری لیڈرشپ کی وجہ سے ہم اس صورتحال میں خدا نہ خواستہ ہم نہیں پہنچ سکے جو ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے فیصلے لینے پڑے ہمیں. اور اب لازم بات ہے کہ مہنگائی اسی کا امپیکٹ ہے, لیکن دوسری جانب اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے کیا ہم نے, آپ دیکھیے کہ ترکی میں کیا بنا, سری لنکا پچھلے دنوں کیا بن گیا تھا, اس کے باوجود پاکستان خدا نہ خواستہ وہاں نہیں گیا. بزنس کمیونٹی تو ٹھیک ٹھاک پروفٹ کے اندر ہے. ہمارا پورے جو ہمارے فیڈریشن کے لوگ ہیں, چیمبر کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, لیکن وہ نچلی سطح پر ٹرانسفر نہیں کر رہے. خاص طور پہ جو تنخواہ اسی پہ آ رہا ہوں. ہمارا کسان بھی ٹھیک ہے, ہمارا زمیندار بھی خوش ہے, لیکن جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو زیادہ تر شہروں میں ہوتا ہے, چونکہ زیادہ تر پرائیویٹ جابز ہیں, پرائیویٹ جابز لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ نچلی سطح کے اوپر تنخواہ دار طبقے کو ان کی تنخواہیں نہیں بڑھا رہے ہیں, وہ لوگ ضرور پریشان ہیں. اور میں جو کل پرائم منسٹر نے اپیل کیا, اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. جب آپ کو پروفٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, آپ کے پروفٹ میں برکت آ رہی ہے, آپ کو اس تمام کووڈ کی صورتحال کے اندر ہم نے انڈسٹریز کو, بزنس کنسرنز کو, ان سب کو سنبھال کے رکھا, فیسلٹیز دی, ہر طریقے کی فیسلٹی دی, لون کی فیسلٹی دی, بجلی میں فیسلٹی دی, ہر قسم کی ان کو, تاکہ کھڑے رہیں. آفتاب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو سوالات ابھی سامنے آئے ہیں آپ کے آج کے پروگرام میں, اس میں جو یہ سوال اس لیے بھی بنتا ہے عوام کا کہ اگر فرض کریں اس صورتحال کے اندر عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر ہوتے اور یہی مہنگائی ہوتی, یہی صورتحال ہوتی, تو پھر وہ جیسے وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں باہر نکل گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو اگر وہ اس وقت اپوزیشن میں ہوتے تو کتنے خطرناک ہوئے ہوتے اس گورنمنٹ کے کہ جو سب کچھ یہ کر رہی ہوتی جو ابھی ہو رہا ہے. اگر ہم اپوزیشن میں ہوتے اور کورڈ ہوتا اور یہ صورتحال ہوتی تو ہمارا انداز ذرا ڈیفرنٹ ہوتا. ہم بات کرتے ڈیفرنٹ انداز میں. ہم جب اپوزیشن میں تھے, جب ہم دھرنا دے رہے تھے, 126 دن کا دھرنا دیا, یا ہم کوئی مسائل کی بات کرتے تھے, وہ اس وقت ہے جب پاکستان سمیت پوری دنیا ایک سموتھلی چل رہی تھی, اور اس کے اندر یہ ساری صورتحال نہیں تھی جو اس وقت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں اگر آپ دنیا کا انڈیکس دیکھیں گے, لوگوں کی رائے لیں گے, بڑے بڑے تجزیہ کاروں کی رائے لیں گے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح پرفارم کیا اس مشکل حالات کے اندر, اس طرح دنیا میں سوائے 1-2 کنٹری کے اور کوئی نہیں کر سکا. جی یہ بڑی زبردست اچھی باتیں جو ہے سننے میں آ رہی ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے, اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اور اب ہم ریحان ہاشمی صاحب کی طرف بڑھنا چاہیں گے. ریحان ہاشمی صاحب, ایک سوال یہاں سے آیا تھا سامنے ایس ڈی جیز کے حوالے سے, اور آپ کا یہ بڑا اسپیشلائز شعبہ بھی ہے, میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں, کیونکہ 17 گولز جو بیان کیے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مشکل جو ہے وہ ہماری حل ہو گئی. یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں, یعنی دنیا اس سے باہر ہو نہیں سکتی, اب ہمیں اس کو اچیو کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم ابھی تک ان کو اچیومنٹ کے اندر بڑے پیچھے رہ گئے. جہاں تک تعلق ہے ایس ڈی جیز کا, جو ایم ڈی جیز سے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گول تھے, پاکستان بینگ اے سگنیچری, پاکستان باؤنڈ ہے کہ وہ اس کو فالو کروائے. اچھا, ایک نوجوان نے سوال کیا کہ یہ این جی اوز کیوں کر رہی ہیں. وہ بنیادی طور پر امپلیمنٹیشن ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ انٹرنیشنل پروگرامز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو اسپیشلائزیشن رکھتی ہیں, اور وہ گورنمنٹ کے کولیبریشن میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ مختلف شعبے ہیں, خاص طور پر انوائرمنٹ امپیکٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا, یا وومن امپاورمنٹ کے اوپر دیکھا ہوگا. اس طرح کے مختلف شعبے ہیں, 17 نکات ہیں. اچھا, اب گورنمنٹ اپنے طور پر کرتی ہے, جو میری آبزرویشن ہے, باوجود اس کے کہ ہم کولیجن پارٹنر ہیں, اور کچھ شعبے ہماری کچھ شرائط تھیں
जो पीटीआई के साथ हमारा इत्तेहाद हुआ। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कुछ चीज़ें होती हैं तो हम नाराज़गी का इजहार भी कर रहे होते हैं। देखें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर आप देखें, इन्फ्लेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वफाकी वजीर कहते हैं, और जो बात दुरुस्त है, कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में या इन्फ्लेशन में सबसे अहम कंपोनेंट जो रोल है, कलीदी किरदार, वो सिंध की तरफ से गया, क्योंकि एज अ होल इसको लिया जाता है। इसी तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अलावा जो दीगर चीजें, 18वीं तरमीम के बाद आप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे डेवलप करेंगे, किस तरह उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, जबकि ये 18वीं तरमीम के बाद उसके बहुत सारे नुकसानात हुए हैं। बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम डिसेंट्रलाइजेशन के लिए थी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुई, रूट लेवल डेमोक्रेसी के लिए थी, रूट लेवल डेमोक्रेसी नहीं हुई। हम जमहूर की तो बात करते हैं, लेकिन जमहूरियत को फरोग देने के लिए जो किरदार अदा करना चाहिए, बदकिस्मती से एज अ होल नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज एक और नहीं, या तो वो ग्रास रूट तक नहीं पहुंचा, इसकी वजह से नहीं पहुंचा। उसकी वजह कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम चीजें मौजूद हैं। क्या आर्टिकल 140A मौजूद नहीं है? क्या आर्टिकल 7 की पासदारी हो रही है? क्या आर्टिकल 19 मौजूद नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच मौजूद नहीं है? डेवोल्यूशन ऑफ पावर के हवाले से आर्टिकल 140A मौजूद नहीं है, और इस तरह के बहुत सारे 25A मौजूद है, फ्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन मौजूद है। लेकिन देखिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं समझता हूँ कोविड के बाद और उससे पहले भी, जब हम IMF के पास जा रहे हैं और IMF के पास पाकिस्तान और खासतौर पर तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी रही, जो हम रिसीव करते रहे, ये खुश दिली के साथ तो नहीं गए ना। अच्छा, मैं नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन हम जो ऑन गोइंग सिचुएशन है उसको समझ सकते हैं। कोविड था, पोस्ट कोविड एरा आया, और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट को करना पड़ा, और मेरा ख्याल है कि जहां तक कर सक रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो मुल्क के अंदर जो स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की जरूरत है वो कहाँ मुयसर हो रहा है? वो तो नहीं हो रहा ना मुयसर। वो उसमें सूबे की गलती है, वफाक की गलती है, ये अलग बहस है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर हम देखें नहीं, तो लेकिन जहां अगर पर आप ये बात cooperation- करते हैं तो सिंध में बैठ के तो चले बात समझ में आती है, लेकिन पीटीआई की अपनी या पंजाब में हुकूमत है, जहाँ पे केपीके में हुकूमत है, तो वहां तो फिर चीजें 100% होनी चाहिए। हमारा सूबा जो है वो कंपैरेटिवली वो कलीदी किरदार अदा नहीं कर रहा जो कि केपीके ने किया, जो पंजाब ने किया। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट, जिस तरह रैपिड डेवलपमेंट होनी चाहिए, आज कराची में 90% 70% चले मोहतात अंदाज के मुताबिक जो भी काम हो रहे हैं कराची में, वो PWD करा रहा है, वफाक के जरिए हो रहा है। वो हमारी डिमांड थी कि कराची पैकेज आए। 18वीं तरमीम के बाद ये डोमेन तो सूबे का आता है ना, ये वजीर आजम का काम थोड़ी है कि कराची पैकेज के जरिए सेवरेज की लाइनें डलवाए। ये वफाक की जिम्मेदारी नहीं थी, उसके बावजूद भी कराची पैकेज हो रहा है। और फिर वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है क्लिक के जरिए तकरीबन $2 अरब आए, वो भी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन को अपलिफ्ट करने के लिए आए। ये वफाक की जिम्मेदारी नहीं थी बदकिस्मती से, लेकिन वफाक कर रहा है अभी, ये सूबे की जिम्मेदारी थी। आप एक तरफ बात तो करते हैं कि NFC मिल रहा नहीं है हमें, जबकि फेडरल के नुमाइंदे कहते हैं कि NFC की पूरी रकम मिल रही है। आप सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वो जो NFC किया जा रहा है वो PFC के जरिए रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। अकमल साहब फरमाएं, यहाँ पे क्योंकि बड़ी पॉजिटिव बातें हुई हैं, तो एज अ तजियाकार जनाब आप भी मुतमईन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी उसके हवाले से? इन्फ्लेशन के हवाले से बात हुई है और दूसरी डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से बात हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो बात की है जी, सवाल आया तो क्रिप्टो के हवाले से जो है ना, लोगों की नॉलेज बहुत कम है यहाँ पे, तो मैं उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं बाकायदा एक प्रोग्राम भी कर चुका हूँ और मेरे साथ जो है वो एक दो बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसके हैं। असल में हमारे यहाँ पे जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी को एज ए इन्वेस्टमेंट लिए जा रहे हैं, जबकि क्रिप्टो बेसिकली जो है ना वो एक जस्ट ए मोड ऑफ एक्सचेंज है कि जी मैंने अगर पेमेंट करनी है तो आप क्रेडिट कार्ड ले लें या रुपीज में ले लें या कॉइन ले लें या कोई कमोडिटी एक्सचेंज कर लें, तो क्रिप्टो इज जस्ट लाइक दैट। अब उसके हवाले से हो ये रहा है कि जो उसके साथ देने वाले हैं या जो सपोर्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो भी प्रॉपरली चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, और जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो इसको मतलब जैसे SECP है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, दे शुड रेगुलाइज दिस। अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी को बाकायदा एसेट क्लास का दर्जा दिया गया है, हमारे यहाँ पे जो है वो इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, और जिनको है भी वो एज इसको सट्टा का आइटम ले रहे हैं कि जी लेके बैठ जाओ, बिटकॉइन बढ़ेगा। बिटकॉइन नहीं, 15,000 किस्म की क्रिप्टो में करेंसीज है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। हलीम आदिल शेख साहब, जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात आई, वहां से सवाल आया था MD कैट के हवाले से, इसी तरह से अभी महंगाई पे सवाल आया, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप लोग वैसे तो नुमाइंदे हैं हुकूमत के, ग्राउंड पे मौजूद हैं, लेकिन अवाम के अंदर जो बेचैनी है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो वो कैसे जो है वो, अगर वफाक के सब्जेक्ट हैं, ये सारे वफाक के सब्जेक्ट हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं, उन्हें अपने नुमाइंदों तक अगर अपनी बात पहुंचानी हो या तो वो क्या करें? उसका तरीका यही है कि फिर वो प्रोटेस्ट करें, सोशल मीडिया पे लिखें, लेकिन उससे कोई मसला हल नहीं हो पाता।
18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری وفاق کی ذمہ داری ہے. گھر کے باہر کچرا وہ کہتے ہیں وفاق کی ذمہ داری, عمران خان کی حکومت ہے. پانی نہ آئے نلکے میں, عمران خان کی حکومت ہے. کوئی بھی ایشو ہو جائے, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد میجر تمام ایشوز جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں, ہماری تعلیم, ہماری صحت, ہماری صفائی ستھرائی, پانی, یہ ہوا کے علاوہ سب کی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف آ جاتا ہے. ہم چونکہ اس وقت صوبے میں بیٹھے ہیں, کراچی میں بیٹھے ہیں, ہم شہر کراچی میں موجود ہیں, تو میں بتاتا ہاں جو بھی ہے مطلب ہیلتھ کے ایشوز ہوں, اسکول کے ایشوز, سارے سب اس میں آ جاتے ہیں. اب جنہوں نے بات کی MD CAT کی, میں سمجھتا ہوں وہاں بہت سارے سطح کے اوپر پریشانی بھی رہی, نوجوانوں کو کافی پریشان رہے, لیکن چیزیں کچھ خراب بھی بہت تھے پہلے. جب کچھ ٹھیک کرنے پہ آ جاتا ہے تو کہیں نہ کوئی مسئلہ کو رہ جاتا ہے, لیکن ایک دفعہ چیزوں کو ٹھیک ہونا ہے بھی ضروری بہت. ایک دفعہ چیزوں کو, میرٹ کو, تمام معاملات کو ایک دفعہ تھرو کرنے کے لیے شاید اس ٹرانزیشن میں کوئی پرابلم کسی کو آ جائے, کوئی تکلیف کسی کو آ جائے, کوئی سمجھ نہ پا رہا ہو, کوئی اس کی زد میں آ جائے, لیکن الٹیمیٹلی چیزوں کو اب ٹھیک کرنے کے لیے ہم بڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا یکساں نصاب, میں الگ بات کر رہا ہوں آپ سے, ہم یکساں نصاب لے کر سننے کا نہیں چاہیے ہمیں. ہم نے تو کہا تھا کہ جی جہاں امیر کا بچہ پڑھ سکتا ہو وہی غریب کا بچہ پڑھنا چاہیے. سب کو ایک نصاب. وہ پرابلم کیا آج تک, آج جو انگریزی ٹھیک نہیں بولتا وہ بیچارے ایسی کمپلیکس میں رہتا ہے. دنیا جو ترقی کر رہے ہیں ملک, آپ جائیے انگریزی آتی بھی ہو تو نہیں بولتے. چائنا میں جائیے, بہت سارے ملکوں میں جائیے, ہمارے پاس آتی بھی ہو اور ٹیڑھا منہ کر کے نہ بول سکتا تو بھی بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ میں بات کروں کہ نہ کروں. یہ المیہ ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا ٹیلنٹ ہمارا بیچارہ وہیں رک جاتا ہے. اس کے لیے یکساں نصاب لا رہے تھے. عوام کے سوال پہ بھی کہہ رہا تھا, جیسے سوال اٹھایا, اب وہ فورم مجھے بتائیں کہ کیا کریں لوگ. میں نے MD CAT کی بات کو جواب دیا میں نے آپ کو. دیکھیں فورم تو الٹیمیٹلی اس شہر میں بہت سارے ہمارے نمائندے ہیں, وہ بھی ایک فورم ہے, اور پرائم منسٹر کا پورٹل ہے, اتنا بڑا فورم ہے کہ جس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. بالکل وہ ایک فورم ہے, مطلب پہلے نہیں تھا. ہمارا وزیر اعظم تو ٹیلی فون کے اوپر ہی موجود ہے, ٹیلی فون کال. چلیں آپ کہیں کہ جی پورا ملک کال نہیں کر سکتا, ہمارا ایک پورٹل موجود ہے, پرائم منسٹر کا پورٹل موجود ہے, وہ ایک فورم ہے, گھر بیٹھے فورم ہے. کسی کی دروازے پہ نہیں جانا, ان کے گھر نہیں آنا, میرے گھر نہیں آنا, میرے آفس نہیں جانا, ان کے آفس نہیں جانا. تو ہم نے باقاعدہ فورم دیا ہوا ہے, میل کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, ویب سائٹ پہ لکھ سکتے ہیں. تو باضابطہ فورم ہے, سب کی نالج میں ہے, وہ تو میں آپ کو جواب دے دوں. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں بہت سارے معاملات ان سے ریلیٹڈ وہ ہیں جو کہ وفاق کے پاس ہے ہی نہیں. ٹائم اس وقت ایک بریک کا ہو رہا ہے. بریک کے بعد ہمارے سامنے بڑی تعداد میں عوام موجود ہے. ان کے بہت سے سوالات یہاں کے پینلسٹ سے ہیں, ان کی جانب بڑھیں گے. سوال ہے پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اور آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما موجود ہیں. عوام کے درمیان ہیں, اور عوام ہی کے درمیان ایک معروف ہمارے اداکار موجود ہیں, غالب کمال صاحب اور سید کمال صاحب, ہماری فلم انڈسٹری کا بڑا نام, ان کے صاحبزادے. اور آپ نے بھی غالب کمال صاحب بہت کام کیا ہے. فرمائیے جناب کچھ, آج پولیٹیشین کے درمیان ہے. بہت بہت شکریہ رضوان جعفر صاحب, جو کام آپ کر رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے قابل تحسین ہے. حلیم عادل شیخ صاحب یہاں پر موجود ہیں, اور ان کو میں 25-30 سال سے جانتا ہوں. ان کی ڈیڈیکیشن, ان کی سنسیئرٹی, اور جب انہوں نے PTI جوائن کی تو میں نے دل سے شکریہ ادا کیا, کیونکہ ہم نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, کرپشن سے پاک پاکستان, ایک ایسا پاکستان جہاں پر عوام کو تنگ نہ کیا جائے. آپ کو 3.5 سال ہے کہ آئے آلریڈی ایسا پاکستان آپ کو ابھی تک ملا نہیں ملا. آخر کے 1.5 سال میں آپ سوچ رہے مل جائے گا. ابھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ابھی شروعات ہے. لیکن میرا سوال حلیم بھائی سے یہ ہے کہ آئے دن جو یہ پارٹیز ہیں اور یہ روڈز کو بلاک کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے, سٹیزنز کو خاص طور پر, اور یہ ان پارٹیز کے لیے نیگیٹو امپیکٹ دیتا ہے کیونکہ ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. پارٹیز تو کہتی ہے روڈ بلاک ہوگا جبھی تو لوگوں کو پتا چلے گا ہم کچھ کر رہے ہیں. روڈز بلاک ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے پیشنٹس اور بہت سے ایسے لوگ جن کو ایمرجنسی میں ایئرپورٹس یا دوسری جگہوں پہ پہنچنا پڑتا ہے, وہ بہت مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس پہ کوئی ایسا قدم کیوں نہیں اٹھاتے کہ اگر کوئی روڈ بلاک کرے تو اس پہ بھاری جرمانہ ہو. بالکل, اس میں تاکہ ایسا ہو نا. اس میں آفتاب صاحب اس کا جواب آپ دیں. یہ ایک جمہوری حق ہے سب کا کہ وہ احتجاج بھی کرے, وہ اپنی شکایت کو بھی درج کرائے, لیکن پرامن رہ کر.
بالکل کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جب اگر آپ پرامن ہوتے ہیں تو خود راستے دیتے ہیں. پارٹیوں کی جو والنٹیئرز ہوتے ہیں, پارٹی کے کارکن جو ہوتے ہیں, وہ ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہیں. ایک کنفیوژن حلیم بھائی یہاں پر ہمیں مستقل آ رہا ہے. 10 لاکھ روپے کا جو لون ہے وہ بغیر کسی کولیٹرل کے ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کے بعد پھر ایک دفعہ اناؤنس ہوا کہ جی بغیر کسی کولیٹرل کے 20 لاکھ تک کا لون مل جائے گا, یا اس سے اوپر کا بھی لون مل سکتا ہے. لیکن اسٹیٹ بینک کے ماتحت کام کرنے والے جتنے نجی بینک ہیں وہ اس پہ کوئی خاص کوپریشن نہیں دے رہے, اور وہ کہتے ہیں ہم انکلیئرڈ ہیں یا ویگ ہیں, ہمیں نہیں آئیڈیا کہ اس بارے میں کیا اسٹریٹ پالیسی ہے. اور یہ پالیسی میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھی, وہاں پر بھی اناؤنس ہوئی, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تو اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. جی حلیم صاحب, یہ کنفیوژن تھی. آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں ورلڈ بینک کی وجہ سے یا IMF کے سارے معاملات کی وجہ سے کچھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, کچھ ہمارے SDG گولز کے اندر بھی تبدیلی ہمیں بہت ساری جگہ پہ کچھ, جس کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں تھیں. اب انشاءاللہ تمام جو آپ کے بینکس ہیں انشاءاللہ آپ کو رسپونڈ کریں گے اور بہتر رسپونڈ کریں گے انشاءاللہ, ابھی عنقریب انشاءاللہ. ملک کے جو مہنگائی کے ایشوز ہیں وہ تو سر اپنی جگہ پہ, لیکن جو سسٹمیٹک چینج ہے جو کہ ممکن ہے اور ہو سکتی ہے, جس پہ ایک ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے یوتھ کو بھی انوالو کر کے, یعنی دوسرے جو ایگزیکیوٹنگ باڈیز ہیں گورنمنٹ کی وہ کر سکتی ہے. تو سر سسٹمیٹک کوئی کام نہیں ہوا. تو ضروری ہے سر, میں بات کروں گا جیسے کوئی بلڈنگ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو FPAP کا ایک جو منظور شدہ قانون ہے اس کے مطابق یعنی کوڈ آف کنڈکٹ پہ بھی وہ بلڈنگ نہیں بن رہی. ان کیس آف فائر اینڈ سیفٹی یعنی کوئی وہاں پہ کوئی انتظامات نہیں کیے جا رہے. ریحان ہاشمی صاحب, لسانی سیاست جو ہے اس کا دور چلے جانا چاہیے. اب ایشوز پہ بات ہونی چاہیے, اب پرفارمنس پہ بات ہونی چاہیے, اب آئین پہ بات ہونی چاہیے, جمہوریت پہ بات ہونی چاہیے, اسی بنیاد پہ سیاست ہونی چاہیے. دیکھیں میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں, جس بے اختیار میئر کی بات کی ہے, آج اسی میئر کی کئی سال کی ہیمرنگ کے بعد تمام کراچی کے اندر جو بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے اسی ہیمرنگ کی وجہ سے آج اختیار کی بات کر رہے ہیں نا. وہ بے اختیار میئر 4-5 سال چلاتا رہا کہ کراچی کے لوگوں کو ریگارڈلیس فرام دا فیکٹ کہ وہ ایک گلی میں نہیں, لیکن اسی میئر نے تعلیمی اداروں کا, صحت کے اداروں کا اتنا برا حال کر دیا کہ سندھ گورنمنٹ کو اپنے پاس لینے پڑ گئے. وہ یہ تو سندھ گورنمنٹ کا موقف ہے نا, واپس دے دی غلط بات ہے, لیکن انہوں نے لینے پڑ گئے. جب اس کراچی شہر کو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, 12 سال سے پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ نہیں ہوا, اور کراچی کے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں, کراچی کے لوگوں کا ٹیکس کی کتنی رقم مل رہی ہے کراچی میں. اچھا میں کراچی کی بات کرتا ہوں تو کراچی کی ایک گلی میں پنجابی, سندھی, پٹھان سب رہتے ہیں نا. اگر ایک گلی میں پانی آ گیا تو تمام قوم کے لوگ جو ہے نا وہ پانی سے مستفید ہوں گے. یہاں پر اگر پاکستان کی بات کریں, پاکستان ہمارا ایک اس خطے کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور ایک عام آدمی کے لیے نعمت ہے, یہ بلیسنگ ہے. پاکستان کی کریشن itself is outcome of a political struggle. یہ ایک سیاسی جد و جہد کا نتیجہ ہے پاکستان, اور پاکستان کو آگے لے کر جائے گا تو سیاسی نظام ہی لے کر جائے گا. نوجوان یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں. آج کراچی کا بالخصوص نوجوان سیاسی منظرنامے میں آنے سے ہراساں ہے, خائف ہے, متنفر ہے. حالانکہ پاکستان جس انسٹیٹیوشن نے بنایا وہی انسٹیٹیوشن پاکستان کو آگے لے کر جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوان کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جائے, لیکن سیاست میں بالخصوص اپنا رول ادا کرنا شروع کریں. دیکھیں یہ لیڈرشپ کریشن کر رہے ہیں, یوتھ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے, لیڈرشپ کریٹ کر رہی ہے. جب یہ اور اس کی مرضی ہوگی نوجوان کی کہ جس پولیٹیکل پارٹی میں جائے, لیکن اس انسٹیٹیوشن کو پولیوٹ ہونے سے بچانا چاہیے. اس کے اوپر جو انگوش نمائی ہوتی ہے ایز اے ہول وہ ختم ہونی چاہیے. اور جو لسانیت کی بات ہے, دیکھیں ہم تمام لوگ اپنی اپنی آئیڈینٹی سے پہچانے جاتے ہیں, اور ایک دوسرے کی آئیڈینٹی کا احترام کرنا بھی ضروری ہے. کراچی کی بات کرتے ہیں تو ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے, تمام اقوام کے لوگ رہتے ہیں, لیکن لسانیت کے نام پر جو ہے نہیں ہونی چاہیے. حلیم عادل شیخ صاحب, 2-3 سوال آپ کی جانب آ گئے. بڑی اچھی بات کی. اچھا بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی وفاق میں حکومت ہے, کر کیوں نہیں لیتے ہو؟ 18ویں ترمیم ہے, نہیں کر سکتے. اور میری بیٹی نے کہا, بہن نے, کہ جی نمبر 2 پہ آپ کی سیٹیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے, جو اپوزیشن ہوتی ہے اپوزیشن ہوتی ہے. لیکن اب سنیے, پچھلے 14 سال میں 8,900 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کے پاس آیا ہے, تھرو NFC بھی اور تھرو لوکل ریونیوز کے تحت. کتنے؟ 8,900 ارب, 8.9 ٹریلین. اس میں سے سندھ گورنمنٹ نے جو ڈیولپمنٹ میں خرچ کیا ہے 8,900 ارب میں سے 1,600 ارب, اونلی 1.6 ٹریلین 8,900 میں سے 14 سال میں. PTI کی گورنمنٹ نے 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے بھی, سندھ میں اپوزیشن ہوتے ہوئے بھی اپنا رول پلے کیا ہے. تقریباً 620 ارب کے قریب, یہ جو 1100 ارب کا پیکج آپ لوگ سنتے ہیں,
اس کے اندر شہر کراچی میں خرچ ہوا ہے اور 446 ارب دیگر سندھ کے اضلاع میں. تقریباً 1000 ارب ڈیولپمنٹ کے اوپر ان 3 سالوں کے اندر، مطلب آج پچھلے سال سے سٹارٹ ہوا ہے، چونکہ پہلے انہوں نے کرنے نہیں دیا. 162 ارب روک دیا، ہمیں مال دے دو، خود نہیں کرو. پھر وہ SIDCL سے کہا یہ تو جی ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی. پچھلے سال یہ ہوا 1100 ارب کے پیکج، 600 ہمارے ہیں، 446 دیگر سندھ کے 14 اضلاع میں 1000 ارب اس 3 سال میں PTI گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے، اور پچھلے 14 سال میں صرف 1600 ارب سندھ گورنمنٹ نے خرچ کیا ہے. گورنمنٹ نہ ہونے کے باوجود ہمارے MNAs کے حلقوں میں ان میں SDG گولز کے تحت تقریباً 12 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. روڈیں بن رہی ہیں، رستے بن رہے ہیں، پیور ڈل رہے ہیں. اس گورنمنٹ نہ ہونے کے باوجود، 18ویں ترمیم ہونے کے باوجود گرین لائن ہم نے دی ہے. K4 کراچی کو ایک بوند پانی نہیں دیا گیا، وہ ہم دے رہے ہیں. کراچی کو ایک بس کسی اور نے نہیں دی، وہ ہم دے رہے ہیں. ان نالوں میں ہر سال لوگ ڈوبتے تھے، وہ ہم کرا کے دے رہے ہیں. KCR ایک خواب تھا، 14 سال سے حکومت ہے، ویسے تو 50 سال 70 سے ہی چلی آ رہی ہے آج تک، اور 88 سے دوسرے نور لیگ چلی آ رہی ہے. کراچی کو کسی نے KCR نہیں دی جو دنیا چار میں ہوتی ہے. الحمدللہ وہ KCR جس میں آپ 23 ملکوں میں آپ نے سفر کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ کراچی میں آ رہا ہے. کراچی کی روڈیں رستے تباہ ہو گئے ہیں. فریٹ ٹرمینل KPT سے پپری تک وہ ہم بنا کے دے رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں نہ کرنے کے باوجود بھی الحمدللہ سب کچھ ہم نے دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی ہے. ہیلتھ کارڈ صوبائی حکومتیں دے رہی ہیں. وہاں خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں عمران خان کی حکومت ہے، ہیلتھ کارڈ مل رہا ہے. یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے، ہیلتھ کارڈ نہیں مل رہا ہے. آپ سب دانشوروں کو، صحافیوں کو، نوجوانوں کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لوگ جو ہے انہیں نوجوانوں کو کہنا چاہیے کہ بھائی ہم نے کیا قصور کیا ہے، سندھ کے عوام کا کیا قصور ہے. KP میں ہیلتھ کارڈ مل سکتا ہے، پنجاب میں مل سکتا ہے اس لیے کہ وہاں عمران خان کی حکومت ہے. سندھ میں اس لیے نہیں مل سکتا، تو یہاں سمجھ رہے ہیں کس کی حکومت ہے. یہ مسئلہ ہے سارا. جی ویری گڈ. اکبر صاحب کچھ کنکلوڈ کریں گے آپ آج کی گفتگو کو؟ اس کا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ عوام کے گلے کی وہ ہڈی بن گئی ہے، نہ وہ اگل سکتے. اب چاہے سندھ گورنمنٹ کی بات لے لیں یا وفاقی حکومت کی بات لے لیں، جس کو بھی جو ہے نا وہ سہارا لینا ہوتا ہے نا، وہ آپ پوچھیں آپ سندھ گورنمنٹ والوں سے، وہ بھی یار 18ویں ترمیم ہے، ہمارے پاس تو اختیارات نہیں، ہمیں فنڈ نہیں ملے، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا. آپ یہاں پہ PTI سے پوچھیں، وہ بھی یہ 18ویں ترمیم کا جو ہے نا وہ سہارا نہیں. حالانکہ بنیادی طور پہ اگر یہ سارے کام صوبائی حکومت کے کرنے کے تھے تو وفاقی حکومت کیوں کر رہی ہے؟ اگر وہاں پہ ان کو فنڈز نہیں ملے تو پھر یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے نا یہ بھی. پھر وفاقی حکومت کو یہاں پہ سندھ کی گورنمنٹ اگلی مرتبہ خود ان کو جو ہے نا سندھ پہ عوام جو ان کو بجٹ آتا ہے سب سے پہلے NFC کے ذریعے جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا جاتا ہے. وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی جو بات ہو رہی ہے، اگر بات سندھ کے اگر آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کریں گے نا کہ سندھ میں اگر، تو وہ پورے صوبوں میں بھی یہی حال ہے کہ ڈیولپمنٹ سب سے جب بھی بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو سب سے پہلا کٹ جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر لگتا ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، چاہے وہ آپ فیڈرل بجٹ لے لیں یا صوبائی بجٹ لے لیں. کیونکہ اس وقت پاکستان کا حساب اس وقت آپ دیکھیں نا، ہمارا سارا تو پیسہ جو ہے وہ قرضوں اور سود میں جا رہا ہے، اور جو تھوڑا بہت بچتا ہے وہ تنخواہوں اور پینشن میں جا رہا ہے، اور اس سے بھی جو بچتا ہے وہ جاتا ہے ڈیفینس میں. تو عوام کے لیے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے ہی نہیں، صرف اور صرف اعلانات ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چاہے صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ان کے پاس فنڈز ہی نہیں ہے اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، تو اعلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. جی آفتاب بھائی ویری کوئک. 18ویں ترمیم کے میں یہ نہیں کہتا کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے، اس کو ری وزٹ ضرور کرنا چاہیے. اچھا یہ 18ویں ترمیم لائی کیوں گئی؟ دیکھیں 18ویں ترمیم اس وقت جب آئی تھی تو اس لیے لائی گئی کہ ان کو اندازہ تھا، کہ پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ تھا کہ ہم کیونکہ سندھ جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک رورل اور ایک اربن میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم رورل سے اتنی اکثریت لے آئیں گے کہ ہماری سندھ میں گورنمنٹ ہوگی، تو 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے پاس پورا کنٹرول ہوگا. اسی طرح پنجاب کے اندر نواز شریف مسلم لیگ نون نے یہ سمجھا کہ پنجاب ہمیشہ ان کا گڑھ رہے گا، تو وہ، لیکن جب یہ صورتحال تبدیل ہو گئی، وفاق اور صوبے کے اندر الگ الگ حکومتیں آ گئی. دیکھیں یہ آواز پنجاب میں کیوں نہیں اٹھتی، یہ آواز KP میں کیوں نہیں اٹھ رہی، یہ آواز بلوچستان میں کیوں نہیں اٹھ رہی؟ یہ سندھ میں اس لیے اٹھ رہی ہے کہ سندھ کے اندر سندھ کی جو حکومت ہے، جو پچھلے 14 سال سے حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اس نے جو شہروں کے ساتھ زیادتی کی ہے، جہاں پہ شہری لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہے، جہاں پر ترقیاتی کام نہیں ہو رہے. ہم 15 کروڑ میں کام کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں دعائیں دے رہے ہیں. اگر ہمیں صحیح معنوں میں اس شہر کراچی کے اوپر فنڈ کو لگایا جاتا تو یہ وہ شہر ہے جو کہ پاکستان کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے باوجود
جو یہ ہے کہ یہاں پر 70% ریونیو وفاق کو دینے والا، 90% ریونیو صوبے کو دینے والا شہر وہ آج لاوارث ہو گیا، اور جب اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کی بات ہے۔ میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آج بڑے زبردست سوالات عوام نے اور خاص طور پہ نوجوانوں نے حکومت سے کیے، وفاقی حکومت سے، پی ٹی آئی نے اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے اس کا جواب دیا، اور 3.5 سال ہو چکے ہیں، آج بھی بڑی تعداد میں عوام کو امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنے وعدے کیے تھے وہ اس ٹینیور میں ضرور پورے کرے گی۔ رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، سوال پاکستان۔